بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عمران خان کی آج ٹیکسلا میں پہلی طوفانی تقریر نے ہی ایک نئی آگ بھڑکا دی ہے۔ گھر پر ڈاکہ اور چوکیدار نیوٹرل، اسحاق ڈار کی مقتدر حلقوں سے ڈیل، آج سب کچھ کہہ ڈالا ہے۔ فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو گیا۔ آج کی تقریر کے کچھ عام پوائنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھنے ضروری ہیں کہ اب جو سیاست کا فیز اس اگلے ہفتے میں یعنی کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ملکی تاریخ کے اندر جو ڈائمینشنز ہے سیاست کی، ان کو متعین کرے گا اور انتہائی عام چیزیں اب آپ کو ہر روز نظر آئیں گی۔ کچھ سپریم کورٹ کے اندر، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، قانونی معاملات کے اندر بھی تیزی آئے گی، کچھ کیسز بنائے جائیں گے، کچھ اور ہتھ کنڈے ہوں گے، اور لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ ان تمام تر عام ایشوز پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج ٹیکسلا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی۔ غلام سرور خان، آپ کو علم ہے، ایک بڑا نام ہے۔ ویسے تو چودھری نثار صاحب جو ہے ان کا تعلق بھی ٹیکسلا سے ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی انا کے بند غول کے اندر جکڑے ہوتے ہیں، اور انا جہاں پر ان کی ہوتی ہے وہ اپنی سیاست کو شاید ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن غلام سرور خان جو ہے انہوں نے آج ایک بہت بڑے جلسے کی میزبانی کی ہے، اور پھر انہوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ خان صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو جہاد ہے، اور مرنے مارنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہاں تک بات کی۔ شیخ رشید جو ہے انہوں نے گفتگو کی، پھر فیملیز آئی ہوئی تھی جو عام پاکستانی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جتنا دیوار کے ساتھ یہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اتنا ہی عوام ان کو زید بناتی جا رہی ہے۔ اگلا جلسہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان جلسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ پہلے مقتدر حلقوں پر، اسٹیبلشمنٹ پر ہلکے پھلکے انداز کے اندر عمران خان تنقید کرتے تھے، لیکن حالیہ دنوں کے اندر جس طرح ایک مجرموں کا جو ٹولہ تھا وہ ملزموں کا ٹولہ بن گیا، اور اب تو ان کو کلین چٹ مل گئی، اور NRO 2 جس طرح قوم کے سامنے انصاف کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، اس پر پھر آگے جو گھنگرو توڑ گروپ ہے وہ میڈیا کے اندر ایکٹیو ہوا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر۔ تو ایک عام پاکستانی، ویسے ہی آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں ہے، لیکن عام بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر آخر یہ اتنا بے دھڑک طریقے سے یہ کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، پھر اربوں روپے کی کرپشن اور چوری اور ڈکیتیوں کی سر عام معافی ہو رہی ہے۔ نواز شریف کو یہاں بغایا گیا، اور وہ پتہ نہیں کس نے ڈیل لے کر دی تھی۔ یہ ڈیلوں کی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور عمران خان جو بات کر رہے ہیں، جو وہ بیانیہ بناتے ہیں، وہ عوام کے اندر مقبول بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف عمران خان اور عوام ہے، اور دوسری طرف تمام کھڑے ہیں، تمام ایک ہی ترازو کے اندر ہیں، لیکن اوپر وہ کھڑے ہیں۔ اب روز ایک نئی آگ لگتی ہے، لیکن آج کی یہ جو تقریر ہے، یہ ایک تو آپ نے دیکھا گزشتہ روز وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پھر اب جو ہے وہ کہا گیا کہ ابھی پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے، آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے، پھر FIA کو ٹاسک دیا گیا وفاقی کابینہ کی طرف سے، جو سب کمیٹی ہے اس نے منظوری دی۔ تو اب FIA تحقیقات کرے گی یہ جو سائفر کی کاپی چوری ہوئی ہے مبینہ طور پر۔ اب چوری جس نے کی ہے اس نے تو ظاہر ہے اس چوری کرنے کے اندر عمران خان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے۔ تو جو اصل بینیفیشری ہے وہ کون ہے، یہ چیزیں بڑی عام ہیں۔ لیکن آج جو چند باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی انتہائی ضروری ہیں، اور میں صرف نکات رکھوں گا، لیکن ویسے ایک بات بڑی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد زبیر جو ہے انہوں نے ستمبر 2020 میں دربار پر دھاگا باندھ کر آئے تھے۔ صدیق جان نے یہ زبردست ٹویٹ کی ہے۔ محمد زبیر ستمبر 2020 میں دربار پر دھاگا باندھ کر آئے تھے، 2022 میں منت اور مراد پوری ہو گئی۔ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کو ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بھائی بھتیجی ہمیں ایڑیاں رگڑنی ہیں، ایک نہ ایک دن چشمہ یہیں سے نکلے گا، اور اب نہ صرف چشمہ نکل آیا بلکہ سب اس میں غسل کر کے پاک صاف بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک عام معاملہ ہے۔ اب ایک بڑی عام چیز جو ہے وہ سوال اٹھایا خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک تو مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، دوسری مرتبہ پولیس جو ہے
وہ آئی ہے اور یہ روز جو تماشا بنا ہوا ہے، میں اور پاکستان کی قوم اس کے لیے تیار ہے۔ آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی، لیکن آپ گرفتاریاں کر کے دیکھ لیجئے، نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ ایک بات تو آج ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی بڑی زبردست کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی عمران خان جب سے آپ نے اقتدار سے علیحدہ کیا ہے، آپ نے بہت سارے کیسز سے ڈرایا، دھمکایا، ویڈیوز جو آپ نے بنا رکھی ہیں اور جس طریقے سے بنائی ہیں، وہ بھی آپ آج کل تو ویسے ہی بن جاتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس پر ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور اب جو ہے وہ عمران خان سے آپ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ جیل جانے کا بالکل خوف نہیں ہے، آؤ گرفتار کرو، تمہارے پاس اتنی جیل نہیں ہے جتنی قوم ہے، اور نامعلوم جو نمبر سے کال کرنے والے ہیں، دھمکیاں دینے والے ہیں، ان سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ مہنگائی کے اندر، انہوں نے کہا کہ لوگ مہنگائی میں ہیں اور چوروں ڈاکوؤں کے کیس آپ معاف کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار ایک بزدل آدمی ہے، نواز شریف بھی بزدل ہے، بھاگ جاتا ہے، تو جیسے بابر اعوان نے کہا کہ یہاں سے عمران خان نے نہ کبھی کمر درد کا بہانہ بنایا ہے، نہ اس نے بیرون ملک کوئی پلیٹلیٹس اس کے گرے ہیں گرنے کا بہانہ بنایا ہے، پہلے دن سے یہی ہے اور فیس کر رہا ہے جو بھی آپ کیس بنائے ہیں، جو بھی کاروائیاں ہیں۔ تو بہادر بیٹا جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کے بغیر اسحاق ڈار جیسا بزدل آدمی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ان کو ایشورنس کروائی گئی کہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کچھ بگاڑا نہیں جائے گا، اور یہ ڈیل کے تحت اسحاق ڈار آیا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ طاقتور حلقوں پر براہ راست عمران خان صاحب نے لگایا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک طرف انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بند ہے، اور دوسری طرف مریم نواز جو ہے اس کو اپنے داماد کے لیے مشینری درکار ہے۔ اتنی اندھیر نگری کے آتے ہی کاروبار جو ہے وہ معاملات چلنے لگے ہیں، چونکہ یہ NRO2+ لے کر آئے ہیں، ڈیل کے تحت آئے ہیں، لوٹ مار انہوں نے کرنی ہے، خانچہ لگانا ہے قومی خزانے کو، اور عوام کو بے وقوف بنانا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف انہوں نے کہا ہے آپ تیار ہو جاؤ، آپ نے جو منصوبہ بندی کر رکھی ہے مجھے آپ کی تمام منصوبہ بندی کا علم ہے، لیکن اس مرتبہ جو میں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور جو میرا پلان ہے، تحریک انصاف کا پلان ہے، وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، اور آپ کو ناکوں چنے چبوائے جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ گرتی نہیں ہیں، بلکہ ان کو توڑنا پڑتا ہے، اور یہ جو خوف کے بت ہیں ان کو توڑنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر یہ جو نیوٹرلز کا ایشو ہے، اور آپ کو علم ہے پہلے دن سے ایک ہوا بنایا گیا، ایک ماحول سازی کی گئی بعض لوگوں سے، جب ایک تقرری ہوئی اور اس پر تنازع بھی بنا عمران خان صاحب کا، تو اس کے بعد کچھ صحافیوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ اب نیوٹرل ہے، اب یہ نیوٹرل ہو گئے، لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کریں گے؟ تو عوام بھی چوکیداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ تو ظاہر ہے یہ مقتدر ہلکے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو ادارے ہیں، ان پر ایک بہت بڑا انہوں نے آج سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو خواتین و حضرات کا رسپانس ہے، جو اس وقت جو ادارے ہیں جن کا بڑا احترام تھا، عزت تھی، اب زبردستی تو عزت جو ہے وہ قوم سے کروائی نہیں جا سکتی۔ اداروں کا تو احترام ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ حکومت کی تبدیلی کے ذریعے ڈاکوؤں چوروں کا ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے ممکنہ طور پر اگلے 24 سے 48 گھنٹے عمران خان کو نائل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں بڑی عام باتیں اگلی ویڈیوز میں کریں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ ٹیکسلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مراسلے کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ تو مریم نے بڑی خدمت کر دی ہے کہ یہ مراسلہ میں یہی تو کہتا ہوں، آپ گم کرنے کا ڈرامہ نہ کریں، وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے، پہلے تو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن آپ یہاں آڈیو کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں نے جو بات کی اس کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، لیکن اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کرو، امریکہ آپ کی نوکری کو قبول کرے گا، تو یہ جو کچھ اندر لکھا ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی ہے، اور تحقیقات ہوں گی، لہذا اس پر آؤ ادھر ادھر ڈرامے بازیاں مت کریں۔ اور مریم نواز جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، اور ان کا جو خاندان کا کاروبار ہے، جو مختلف ویڈیو بیانات ہیں، وہ بھی جس طرح خان صاحب چلاتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر، وہ چلے ہیں ترانوں پر
جس طرح کا جوش و خروش ہے وہ بھی یقینی ہے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کی ڈیل سے لے کر ڈاکہ اور چوکیدار کا ذکر، اور پھر گرفتاری کے لیے تیار ہوں اور آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی، اور یہ سب کچھ NRO2+ دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے، یہ ایک ایسی نئی جنگ کا دو بدو آنے والے دنوں میں آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ کرے کہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سیاسی جنگ کے اندر نہ کودیں، بلکہ سیاستدان اپنی لڑائی لڑیں اور میرٹ پر ایک دوسرے کے خلاف جو ماحول ہے وہ کریں جس کے ساتھ عوام ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور وہ آگے آ جائے، لیکن اداروں کا عوام کے اندر جو عزت اور وقار ہے وہ بحال رہنا چاہیے۔ یہ ہر پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اداروں کو سلوٹ کیا جائے، لیکن عدلیہ سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک اور آگے جہاں جہاں سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ زبردستی دھمکیوں سے، ڈرانے سے، گرفتاریوں سے یہ معاملات کبھی حل ہوئے بھی نہیں ہیں اور حل ہونے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر دلیل کے ساتھ عام پاکستانی کو یا تو کنونس کیجئے کہ یہ معاملات کے اندر جو یہ غسل ہو رہا ہے سب کا، چوروں ڈاکوؤں کا، اس کے اندر جو کردار ہے بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ یا پھر غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہوگا، ورنہ مجھے کم از کم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کچھ آنے والے دنوں کے اندر اچھی ڈیولپمنٹس نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر عمران خان کو گرفتار کروانا، یہ بدلہ لینا کہ یہ سازشی بیانیے سے ہوا نکالنی ہے، یہ جنہوں نے بھی عمران خان کے بیانیے سے آج تک ہوا نکالنے کے جتنے منصوبے بنائے گئے ہیں ان کی اپنی ہوا نکل گئی ہے، لیکن یہ بیانیہ اور عوام کے اندر مقبول ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔